قرآن کریم کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور لوگوں کو حج کی منادی کرا دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ مشہور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچا دی، اور صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان قیامت تک پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ، ان سب نے یہ آواز سنی، اور جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے ان میں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی حاضر ہونے کا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حج کی تلبیہ کی اصل بنیاد اسی پکار کے جواب میں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین کی جانب چلے گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کے انتظام کو سنبھال لیا۔ جب تک حضرت ابراہیم زندہ رہے ہر سال حج ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں کی جانب نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسماعیل سے ہی ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مکہ مکرمہ ہی میں گزاری اور 137 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی خانہ کعبہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ لوگ دور دراز سے حج اور زیارت کرنے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کعبے میں عبادت کیسے ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اس گھر کا طواف، رکوع، سجدہ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طواف کعبہ، سجدہ، دعا اور قربانی جیسے اعمال اس وقت سے جاری تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے خود کو اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد کعبے کا انتظام پہلے ان کے بیٹے نے سنبھالا، پھر ان کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی جو کہ کئی صدیوں تک جاری رہی، اور پھر یمن کے ایک قبیلے بنو خزاعہ نے حملہ کر کے بنو جرہم کو مکے سے باہر نکال دیا۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تقریباً 500 سال تک رہی۔ کعبے میں بتوں کی پرستش کا آغاز کیسے ہوا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا وہاں بتوں کی پرستش کس طرح سے اور کیسے شروع ہوئی؟ اس کا ذمہ دار بنو خزاعہ کا دوسرا سردار عمرو بن لہی تھا۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ ملک شام میں اس زمانے میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور عمرو بن لہی وہیں سے حبل نام کا ایک بت خرید کر لایا تھا اور اسے اس نے کعبے کے اندر رکھوا دیا تھا۔ پھر بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ بعد میں ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا کر کعبے میں لا کر رکھنا شروع کیے، اور کسی کا بت لات تھا، کسی کا منات، کسی کا عزا۔ عرب ان بتوں کو خدا کے ماتحت کام کرنے والے قرار دیتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ بنو خزاعہ کے بعد کعبہ شریف کے انتظام کی ذمہ داری قصا بن کلاب کے پاس آ گئی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہی میں سے تھے۔ حضرت آدم، حضرت شیش اور حضرت ابراہیم کے بعد چوتھی بار خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے ہی کی۔ وہ قریش کے سردار تھے۔ انہوں نے پہلی بار خانہ کعبہ پر لکڑی کی چھت ڈالی تھی۔ کعبے پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ ان سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم ایک اہم نقطے پر بات کر لیں کہ قصا بن کلاب جو رسول کریم کے آباء و اجداد میں تھے، وہ مشرک تھے یا بت پرست تھے؟ علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد
دین حنیف کے ماننے والے تھے، یعنی مسلمان اور توحید پرست تھے، لیکن عرب میں مشرکین کی تعداد بھی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک نہیں کیا جا سکا، کیونکہ پھر قبیلے آپس میں لڑنے مرنے پر اتر آتے۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لینا تھا، مگر ان کی ولادت سے کچھ عرصے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھا دی۔ 570 عیسوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہی مہینے پہلے کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں خوف کی فضا تھی۔ خبر ملی تھی کہ یمن کا عیسائی حاکم ابرہہ مکے پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اصل میں ابرہہ نے صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا تاکہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر وہاں عبادت کیا کریں، اور عرب اس بات پر بڑے ناراض تھے۔ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے وہاں جا کر اس کے گرجا گھر کی دیواروں پر گندگی مل دی تھی۔ ابرہہ نے انتقام لینے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کا اعلان کیا تھا معاذ اللہ۔ بہرحال وہ 60,000 کا لشکر اور 9 یا 12 ہاتھی لے کر آیا۔ سب سے آگے وہ خود تھا، اور اس کا سب سے بڑا ہاتھی مموت، جسے محمود بھی کہا جاتا ہے۔ راستے میں کئی عرب قبیلوں نے مزاحمت کی اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں چرنے والے سینکڑوں اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کا انتظام بھی ان کے پاس تھا۔ ابرہہ کا سفیر مکے آیا اور انہیں لے کر ابرہہ کے خیمے میں پہنچا۔ ابرہہ نے پوچھا، تم مجھ سے خانہ کعبہ کی بات کرنے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، نہیں، میں تو اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا ہوں جو تمہارے سپاہیوں نے چھین لیے ہیں۔ ابرہہ اس بات پر حیران ہوا، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی فکر نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے غرور سے کہا، اے رئیس مکہ، اب تمہارا خدا بھی اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اگلی صبح ابرہہ کا لشکر جیسے ہی مکے کی جانب بڑھنے لگا، کچھ نہایت عجیب ہونے لگا۔ ہاتھی مموت نے مکے کی سمت چلنے سے انکار کر دیا۔ اسے جس جانب بھی موڑا جاتا وہ چلتا، لیکن جیسے ہی مکے کی جانب رخ ہوتا وہ جم جاتا۔ اسے مارا گیا، دھکیلا گیا، لیکن وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، اور پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ابابیل جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ ہی کبھی بعد میں دیکھے گئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے۔ یہ کنکر اللہ کے دشمن لشکر پر برسائے جانے لگے۔ کنکر جس شخص پر یا جس چیز پر بھی پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا، گوشت اور ہڈیوں کو پگھلاتا ہوا زمین میں دھنس جاتا۔ آسمانی عذاب سے ابرہہ کے ہاتھی اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے بھاگنے لگے، گر گر کر مرنے لگے۔ وہ ہولناک لشکر جس سے عرب کانپ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حال میں اسے واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں ہاتھی والوں کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبے کی تعمیر ابرہہ کے حملے کے 50 یا 55 دن بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بابرکت دن کعبے میں اور ارد گرد جو 360 بت رکھے گئے تھے وہ منہ کے بل گر گئے۔ یہ بھی قدرت کا ایک اشارہ تھا کہ حق کی آمد ہو گئی، اب باطل بہت جلد منہ کی کھائے گا۔